بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس کتاب ہے ایک القراءۃ الراشدہ، اس کی ایک دوسرے جلد کا ایک سبق ہے عیادۃ المریض، تو بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کی عیادت۔ تو عیادۃ المریض، اب اگر ہمیں معرفہ دیکھنا ہے تو الف لام ہے المریض، الف لام سے ہم نے دیکھا یہ معرفہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ذہب حامد، حامد چلا گیا۔ اب جو ورڈ حامد ہے اس پر دو پیش ہیں، لیکن پھر بھی یہ معرفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حامد ایک بندے کا نام ہے۔ اس نے کہا یہ اسم علم ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا ذہب رجل، کوئی آدمی چلا گیا، اس نے کہا آدمی، اسے کون سا آدمی؟ حامد چلا گیا۔ تو حامد اسم علم ہے، یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ الا کہاں گیا؟ المدرسہ، تو خاص کوئی مدرسہ ہوگا، ٹھیک ہے، الف لام کے ذریعے سے۔ پھر الف لام کے اقسام ہوتے ہیں، تو خاص یہ بھی معرفہ ہے۔ اس کے بعد کہا اس نے یوم، کب چلا گیا؟ السبت، تو السبت جو ہے نا یہ بھی معرفہ ہے، یوم بھی اصل میں ہے، لیکن پھر دیکھتے ابھی جو ہم نے 5 پڑھے ہیں۔ فوجدہ، تو یعنی بٹوار کے روز، سنیچر کے روز وہ مدرسہ چلے گئے حامد۔ فوجدہ، اس نے پایا ان صدیقہ، اس کا دوست، تو یہ بھی اصل میں معرفہ ہے مضاف کی وجہ سے، لیکن ہم یہ ابھی آپ کو نہیں کہیں گے۔ حسینن، اس نے اپنا دوست حسین کو پا لیا وہاں پر۔ حسین بھی کیا ہے؟ یہ ایک معرفہ ہے نا، اس میں علم۔ کیا؟ ما حضر فی المدرسہ، وہ المدرسہ میں نہیں پہنچا ہے، ٹھیک ہے، حاضر نہیں ہے۔ فسأل، پس اس نے پوچھا اخاہ، اس کے بھائی کو، تو علی، تو علی کو پوچھا، یہ بھی معرفہ ہے، اسم علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم علم ہے، اسم علم یہ بھی ہے، اور اسم علم یہ بھی ہے، تینوں اسم علم ہے، ٹھیک ہے۔ ان السبب الریزن، تو الف لام کے ذریعے سے معرفہ بن گیا۔ اس نے پوچھا اس کے بھائی کو سبب کے بارے میں، اس نے کہا فقال، اس نے کہا انہو، کہ بے شک وہ ہے، محموم، وہ یعنی تب زدہ ہے، یعنی اس کو بخار ہے، من یوم الخمیس، الخمیس الف لام کے ذریعے معرفہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سنڈے سے بیمار ہے، یعنی اس کو بخار ہے۔ فعزم حامد، تو حامد نے ارادہ کیا، تو حامد پھر معرفہ ہے، علی ان یعودہ، کہ اس کو زیارت کرے، اس کی عیادت کرے، فی الرجوع، الرجوع یعنی لوٹنے کے بعد، من المدرسہ، مدرسہ سے لوٹنے کے بعد۔ تو الف لام تو کیا بن گیا؟ یہ معرفہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ ذهب حامد الی بیت حسین فسلم واستأذن فخرج، تو اسی طرح انی ارید، ان میں اس اصل میں انی، ٹھیک ہے، ان اعود، تو باقی اگر ہم لاسٹ تک جائیں گے تو اس طرح سے ہمیں آئے گا کہ معرفہ کیسے ہیں اس جمل میں۔ بارک اللہ۔ اس کو کہتے ہیں مرکب، کمپاؤنڈ۔ ون ورڈ کا ہم پڑھتے تھے، جیسے ہم پڑھتے تھے کتابن، اب اگر ہم پڑھیں گے کتابن مفیدن، یہ 2 ورڈ مل گئے، 2 ورڈز کو اب ہم نے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی ہم پڑھیں گے ہاذا کتابن، اب ان 2 کو سیکھنا ہے۔ کبھی ہم پڑھیں گے 3 ورڈ، ہاذا کتابن مفیدن، اب ان کو سمجھنا ہے۔ کبھی ہم پڑھیں گے ہاذا الکتاب المبین المفید تحت المکتب، 5 ورڈز کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر پیراگراف کو سیکھنا ہے۔ تو ابھی مرکبات کا مطلب یہی ہوتا ہے، ہم نے جوڑ دینا ہے، 2 ورڈز کو جوڑا، اگر جوڑا تو ایسے نہیں جوڑ سکتے، میننگ فل جوڑ دینا ہوگا، وہ ہم سیکھیں گے کیسے میننگ فل جوڑ بن جاتا ہے اس کا، ٹھیک۔ جو سوال ہے وہ کیجیے، پڑھنے سے بہتر وہ سوال۔ مدینہ بھی ہے، ہاں اگر الف لام لگائیں گے مدینہ پر تو پھر تو نہیں بنے گا۔ مکہ بھی ہے، الف لام لگائیں گے پھر تو نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ بغداد بھی ہے، البغداد لگائیں گے پھر تو نہیں بنے گا۔ میں نے کہا ان غیر منصرف پر الف لام لگاؤ گے رول چینج ہوئے گا، جیسے رحمانو، یہ رحمانو کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن، زیر کیوں آ گیا؟ وہاں تو زیر آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ الف لام لگ گیا تو رول چینج ہو گیا۔ جی، مرکبات کا یہ میں نے کہا۔ اب یہ جو مرکبات ہوتے ہیں نا، یہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ مرکب ہو سکتا ہے
جو ملانے کے بعد دو ورڈز کو ہم نے ملایا تو وہ میننگ فل جوڑ کھاتے ہیں، وہ جوڑ کھاتے ہیں، ملانا چاہیے. جیسے کتاب مفید، فائدہ مند کتاب ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی سمجھ نہیں آتا ہے، یہ سینس نہیں دے رہا ہے. میں آپ کو کہوں گا انگلش میں، جیسے ہم کہیں گے انگلش میں کوئی ورڈ، ہم کہیں گے گڈ بوائے، یہ ایک سینس ہے. ہم کہیں گے بوائے گڈ، کوئی سینس نہیں ہے، جوڑا ہم نے، لیکن یہ جوڑ کبھی فائدہ مند ہوتا ہے، کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کہیں گے دس از اے گڈ بوائے، چار کو جوڑا ہم نے تو یہ اچھا جوڑ ہے. اسی طرح عربی میں ہم کہیں گے ولد صالح، اچھا لڑکا، یہ ٹھیک ہے. ہم کہیں گے صالح ولد، لڑکا ٹھیک، یہ کوئی جوڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے اب ھذا ولد صالح، یہ کمپلیٹ بن گیا، تو یہ لڑکا اچھا ہے، یہ لڑکا نیک ہے، تو یہ اب پورا بن گیا. ایسے ہی ہمیں یہاں بھی سیکھنا پڑے گا. تو مرکبات یہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مفرد پلس مفرد، یعنی ایک سنگل ورڈ ہے، اس کو لے لیا، پھر جوڑ دیا دوسرے سنگل ورڈ کے ساتھ. تو یہ کمبینیشن کبھی میننگ فل ہو سکتی ہے، کبھی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہی ہے بس. باقی انشاءاللہ آگے آئے گا، ہمیں باقی پڑھیں گے انشاءاللہ. جو میننگ فل ہے نا اسے کہتے ہیں مرکب تام، کمپلیٹ تام، ہے نا. اور جو نہیں ملتے ہیں اسے کہتے ہیں مرکب ناقص، کیونکہ ملایا تو لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا، ملانے کے بعد بھی فائدہ کچھ نہیں ہوا، اسے کہتے ہیں ناقص. ٹھیک ہے، اور جو ملا کے فائدہ ہو اسے کہتے ہیں تام. ٹھیک، تو کتنے، کبھی تو دو ورڈ ملا کے بنائیں گے، کبھی تو چار ورڈ ملا کے بنائیں گے، کبھی حرف جر کو ملا کے بنائیں گے. وہ انشاءاللہ آگے آئے گا، وہ آئے گا. مرکب ناقص دو سے، دو یا دو سے زیادہ، میں نے کہا نا دو یا کبھی دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے وہ اسم کو ملایا، دو اسم کو، دو ورڈز کو، لیکن یہ ترکیب پوری نہیں ہوئی. جیسے اچھا لڑکا، لڑکے کی کتاب، یہ کتاب، کتاب میں، تو ان سب کو کہتے ہیں مرکب ناقص، کیونکہ فائدہ سمجھ نہیں آتا ہے. ہم نے کہا اچھا لڑکا، لیکن کہاں ہے یہ اچھا لڑکا؟ اب اگر ہم کہیں گے اچھا لڑکا گزر گیا تو ہمیں فائدہ آیا سمجھ. ہم کہیں گے یہ اچھا لڑکا ہے تو ہم نے کچھ سینس دی. تو یہی کہا جاتا ہے. اب کیا ہے، اب ہم نے مضاف مضاف الیہ پڑھنا ہے، موصوف صفت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جار مجرور پڑھنا ہے. اب انشاءاللہ آئے گا ان کو جو ہم آگے پڑھیں گے. جی کوئی سوال وہ کیجیے. سوال ہے کوئی نہیں؟ اس دوران میں نے الحمدللہ کام بھی کیا. آمین. چلو کچھ نہیں ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے. جیسے نوٹس اب بھیج رہے ہیں اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ الحمدللہ اس کو فائدہ لیجیے. ایسے ہی اپنی جگہ پر نوٹس بنا کے رکھیے، تبھی جا کے سمجھ آئے گا. جو نوٹس نہیں بنا سکتا، وہ پہلے درس میں نے کہا علم کا اصول ہے کہ قید العلم بالکتابہ، اس کو کتابت کے ذریعے سے محفوظ کرو. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ کہا تھا کہ یعنی قرآن میں جو ہمیں کہا تھا نا، نون والقلم وما یسطرون، قلم کے بارے میں قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی تھی. اور یہ جو قرآن میں پہلی 5 آیات نازل ہو گئی نا، اس میں بھی قلم کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، علم الانسان بالقلم، تو قلم کے ذریعے سے سکھایا. اور حدیث میں بھی آیا پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے قلم ہی بنایا ہے. تو
یہ سب جو ہمیں سکھاتا ہے نا، یہ ایک چیز سکھاتا ہے ہمیں کہ قلم کی بڑی اہمیت ہے، ہم نے بھی اس کو اہمیت دینی ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ ہے؟ شاید کچھ نہیں ہے. لاسٹ کے 2 منٹ ریپیٹ کیجئے. کون سے 2 منٹ؟ مطلب وہ اب مجھے بتائیے کیا. آپ مائک اوپن کر کے کہہ سکتے ہو سوال. السلام علیکم استاد. جو آپ ابھی بول رہے تھے نا ناقص اور مرکب تام، اس کے بعد جو آپ نے اس کے بعد میں نے کیا کہا؟ اس میں بس یہی تو کہا میں نے، مرکب ایک مرکب وہ ہوتا ہے جس کو ہم ملاتے ہیں اور کوئی سینسفل میننگ دیتا ہے ہمیں، اسے کہتے ہیں مرکب تام. اور دوسرا وہ ہے جو مرکب ناقص ہے. انشاءاللہ یہ ہمیں پڑھنا ہے کہ جیسے مضاف مضاف الیہ ہم نے جوڑا، کتاب محمد، محمد کی کتاب، رسول اللہ، اللہ کا رسول. لیکن جب ہم نے کہا رسول اللہ، اللہ کا رسول، مضاف مضاف الیہ، کوئی فائدہ سمجھ نہیں آیا. اب اگر ہم کہیں گے محمد رسول اللہ، محمد سم اللہ کے رسول ہے، اب ہم آگے پڑھیں گے ایک سینٹینس کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کہا تھا پہلے درس میں؟ کبھی ہوتا ہے الفابیٹ، مان لیا الفابیٹ، الفابیٹ کے بعد کیا بنتے ہیں؟ اسم بنتا ہے، یعنی ورڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے، ورڈ تو ہم نے پڑھ لیا. ورڈ کے بعد ہم نے کہا فریز بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ فریز. جیسے کہ ہم نے کہا یعنی اے بی سی ڈی ای ایف، یہ ہے الفابیٹس، حروف. تو حروف کے بعد ہم نے کہا اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ اس کے بعد بنتا ہے ورڈ. جیسے ہم نے کہا اے پی پی ایل ای ایپل، ٹھیک ہے، بن گیا ورڈ. لیکن اس کے بعد سینٹینس نہیں بنتا ہے، اس کے بعد بنتا ہے فریز، جسے ہم عربی میں کہتے ہیں شبہ الجملہ. ٹھیک ہے، یہ لائک اے جملہ بٹ ناٹ اے جملہ. ٹھیک، یہ جو فریز ہے، جیسے ہم کہیں گے یعنی سویٹ ایپل، ٹھیک ہے، سویٹ ایپل، یہ کوئی سینس نہیں ہے. اب اگر ہم یہ کہیں گے دس از اے سویٹ ایپل، ٹھیک ہے، یہ فائدہ دیتا ہے ہمیں. تو اب ہم نے سیکھنا ہے فریز کیسے بنتے ہیں، اور فریز کے بعد ہم نے آئے گا پھر سینٹینس. اور سینٹینس کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں مبتدا خبر، وہ آپ نے پڑھا شاید ہوگا. تو سینٹینس میں کبھی ہوتا ہے سبجیکٹ اور کبھی ہوتا ہے پریڈیکیٹ، یعنی آبجیکٹ، یا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں دس از اے بوائے، دس از اے بوائے. تو یہ دس از جو ہے نا، یہ دس جو ہے نا، یہ ہے سبجیکٹ. ہاں، اے بوائے جو ہے نا، یہ ہے پریڈیکیٹ. تو یہ آگے ہمیں سیکھنا ہے. اسی طرح عربی میں بھی ہے، کتابن کتاب ہی ہے، حاضہ حاضہ ہی ہے. لیکن اب اگر ہم نے کہا حاضہ کتابن، بن گیا دس از اے بک. تو اب اس حاضہ میں سبجیکٹ کون ہے، پریڈیکیٹ کون ہے، یہ ہم نے سیکھنا ہے. یہ ہم نے سیکھنا ہے آگے. چلو، دعا کیجیے گا اپنے والدین کے لیے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے.